بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 24 اور سیکشن 25 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ سیکشن 24 کہتا ہے کہ پرسنل بار ٹو دا ریلیف، یعنی ریلیف کے لیے ممنون شخص، یعنی وہ کون سے پرسنس ہیں جو کہ اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کین ناٹ بی انفورسڈ ان دا فیور آف پرسنس۔ نیچے دیے گئے پرسنس کے فیور میں اسپیسیفک پرفارمنس نہیں دی جا سکتی۔ وہ کون سے پرسنس ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اے میں کہتا ہے کہ who could not recover the compensation for its breach، یعنی وہ شخص جو کہ کانٹریکٹ بریچ ہونے کی صورت میں کمپنسیشن ریکور نہ کر سکے۔ اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے بی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور اے نے سی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گھر خریدنے کا۔ اب یہاں پر حقیقت میں اے جو ہے بی کا ایجنٹ تھا ہی نہیں، صرف وہ ایکٹنگ کر رہا تھا ایجنٹ کی، اور ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ سی سے کانٹریکٹ کرتا ہے اس سے گھر خریدنے کا۔ تو بعد میں اگر بی کو پتہ چلتا ہے کہ اے سی کا ایجنٹ ہے ہی نہیں اور بی انکار کر دیتا ہے، تو یہاں پر اے اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر سی کہتا ہے کہ میں گھر نہیں خریدوں گا، تو یہاں پر اے سی سے کمپنسیشن بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اے جو ہے بی کا ایجنٹ ہے ہی نہیں، تو یہاں پر اے کمپنسیشن نہیں لے سکتا۔ تو جہاں پر کوئی ایسا بندہ جو کہ کمپنسیشن نہیں لے سکتا کانٹریکٹ میں، تو وہ اسپیسیفک پرفارمنس بھی نہیں لے سکتا۔ تو اے یہ کہتا ہے کہ who could not recover compensation for its breach، یعنی جو کانٹریکٹ بریچ ہو جائے اور وہاں پر وہ بندہ کمپنسیشن بھی نہ لے سکے، تو وہ اسپیسیفک پرفارمنس بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بی میں کہتا ہے کہ who has become incapable of performing or violates any essential term of the contract that on his part remains to be performed۔ بی میں کہتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ اپنے پارٹ کا کانٹریکٹ پرفارم نہ کر سکے، یا پھر وہ اس کانٹریکٹ کے اسینشل پارٹ کو وائلیٹ کرے جو اس کو پرفارم کرنا تھا، تو اس ٹائپ کا شخص بھی اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اے نے بی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ وہ اس کو ایک گھر سیل کرے گا، اور اس گھر میں ایک گارڈن بھی ہے، اور گارڈن یہاں پر مٹیریل ایلیمنٹ ہے جو کہ اس پراپرٹی کے ویلیو کو ارائز کرتا ہے، یعنی اگر وہ گارڈن ہی نہیں ہوگا تو اس پراپرٹی کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں کے بیچ میں یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاؤس کے ساتھ گارڈن بھی اس کو سیل کرے گا۔ بعد میں اے جو ہے وہ بی کی کنسنٹ کے بغیر اس گارڈن کو ختم کر دیتا ہے، جو اس کے پیڑ ہیں وہ کاٹ دیتا ہے۔ تو یہاں پر اے جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے جو ہے جو اسینشل پارٹ تھا کانٹریکٹ کا وہی ختم کر دیا۔ اسینشل پارٹ تھا گارڈن، وہی اس نے ختم کر دیا، اور بی نے انکار کر دیا کہ میں یہ اب گھر نہیں خریدوں گا۔ تو یہاں پر اے جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سی میں کہتا ہے who has already chosen his remedy and obtained satisfaction for alleged breach of contract۔ سی میں یہ کہتا ہے ایسا بندہ جس نے آلریڈی ریمیڈی لے چکا ہے یا پھر سیٹسفیکیشن لے چکا ہے اس کانٹریکٹ کے بریچ ہونے کی، تو وہ شخص بھی اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے اور بی کے بیچ میں کانٹریکٹ ہوا۔ اے نے بی کو کہا کہ میں آپ کو یہ جگہ کرائے پہ دوں گا، بی نے کہا کہ میں یہ لوں گا، اور اس ہاؤس کا جو ہے اسپیسیفائڈ ٹائم اور اسپیسیفائڈ رینٹ جو ہے طے کیا گیا۔ بعد میں بی نے کہا کہ میں اس کانٹریکٹ کو پرفارم نہیں کروں گا، میں آپ سے یہ جگہ کرائے پہ نہیں لوں گا۔ تو اے جو ہے بی پہ کیس کر دیتا ہے، اور بی نے جو کانٹریکٹ بریچ کیا اس کے لیے وہ کمپنسیشن اسے لے لیتا ہے۔ تو بعد میں اے جو ہے بی سے اسپیسیفک پرفارمنس نہیں حاصل کر سکتا، بی کو اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے انفورس نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ گھر مجھ سے کرائے پہ لینا ہی ہے، کیونکہ اے جو ہے آلریڈی اس کانٹریکٹ کے بریچ ہونے کا کمپنسیشن لے چکا ہے، اب وہ مزید اسپیسیفک پرفارمنس obtain نہیں کر سکتا۔ اور ڈی میں کہتا ہے کہ who previously to the contract had noticed that the settlement of subject matter, though not founded on any valuable consideration, had been made and was then enforced۔ اب ڈی میں کہتا ہے کہ ایسا شخص جو کسی ایسے سبجیکٹ میٹر پہ کانٹریکٹ کر رہا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ سبجیکٹ میٹر کی آلریڈی سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، تو وہ شخص بھی اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو بریکٹ میں لکھا ہے دو ناٹ فاؤنڈیڈ آن اینی ویلیبل کنسیڈریشن، یعنی جو اس پراپرٹی کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس پہ کوئی ویلیبل کنسیڈریشن پہ، یعنی وہ بیسڈ نہ ہو، یعنی کسی نے کسی کو وہ چیز گفٹ دی ہو، اس کے بدلے اس نے وہ پیسے نہ لیے ہوں،
या लव और अफेक्शन के बुनियाद में किसी फादर ने अपने बेटे को वो प्रॉपर्टी दे दी हो और उससे वो पैसे नहीं लेगा तो वो विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी से एक प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ए जानता है कि बी ने इस प्रॉपर्टी की ऑलरेडी सेटलमेंट की है, यानी बी ने वो प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू को गिफ्ट कर दी है। उसने जो गिफ्ट की वो यानी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बगैर, यानी गिफ्ट के तो पैसे नहीं लिए जाते। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में ए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता। यानी इसमें यह कहता है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया एक प्रॉपर्टी खरीदने का और ए जानता है कि बी ने ये प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू को गिफ्ट कर दी है, और ये जानने के बावजूद भी ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाद में बी उसको वो प्रॉपर्टी नहीं देता तो ए उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में। तो इस सारे टॉपिक का क्विक रिव्यू करते हैं और बाद में सेक्शन 25 पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि फॉलोइंग पर्सन्स जो हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकते। पहले में कहता है वो बंदा जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने का कंपनसेशन नहीं ले सकता तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं ले सकता। दूसरे में ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट खुद परफॉर्म नहीं कर सकता या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पार्ट को वायलेट करता है तो वो बंदा भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको गार्डन का मिसाल दिया था कि एक बंदे ने वो गार्डन ख़त्म कर दिया और वो सिर्फ घर सेल करने के लिए कह रहा था तो वो बंदे को इन्फोर्स नहीं कर सकता। और तीसरे में कहता है हु ऑलरेडी टेकन रेमेडी, यानी अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के लिए पैसे ले चुका है, कंपनसेशन ले चुका है, तो वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता। और फोर्थ में ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा जानता हो कि इस प्रॉपर्टी की सेटलमेंट हो चुकी है और वो फिर भी उस प्रॉपर्टी को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल और हु इज़ वॉलंटरली सेटलर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई बंदा ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करे जिसमें उसका कोई टाइटल ही नहीं है या वो खुद से ही फैसला करके उस प्रॉपर्टी को बेच दे। A contract for the sale or letting of the property, whether movable or immovable, cannot be specifically enforced in the favor of vendor or lessor. ऐसा सेलर जो किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करे या फिर किराए पे दे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जाएगा अगर वो सेलर या किराए पे देने वाला नीचे वाली कोई भी हरकत करता है या नीचे वाली कैटेगरी में फॉल करता है। तो पहले में ए में कहता है हु नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी। ए में कहता है कि ऐसा शख्स जिसका उस प्रॉपर्टी में कोई टाइटल ही नहीं है और वो उस प्रॉपर्टी को किराए पे देने के लिए या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो शख्स भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता या फिर उस सेलर के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और वो प्रॉपर्टी ए की नहीं है, सी की है और ए जानता है और सी की अथॉरिटी के बगैर वो प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। अब बाद में अगर बी मना कर देता है कि मैं ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा तो ए यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता। इवन दो भले ही सी जो है जिसकी असल प्रॉपर्टी है वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाए कंफर्म करने के लिए, यानी सारा टाइटल ट्रांसफ़र करने के लिए, फिर भी ए जो है बी को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ ए में ये कहता है कि अगर किसी बंदे के पास टाइटल नहीं है और वो सेल करने का या किराए पे देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इन्फोर्स नहीं कर सकता। इसका मिसाल ये दिया गया है, ए जो है प्रॉपर्टी सेल करता है बी को, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनके बीच में, लेकिन वो प्रॉपर्टी ए की नहीं होती है, वो सी की होती है और वो सी की अथॉरिटी के बगैर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बाद में जब बी को पता चलता है तो वो ए को कहता है कि मैं आपसे ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा, रिफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर ए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकता, भले ही सी तब जो है प्रॉपर्टी देने के लिए राजी हो जाए, फिर भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए हासिल नहीं कर सकता। बी में कहता है हु दो ही entered into the contract believing that he had good title to the property cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt. बी में कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा सेलर
جس کا یہ بلیو ہو کہ اس کا اس پراپرٹی پہ پرفیکٹ ٹائٹل ہے، گڈ ٹائٹل ہے۔ لیکن جب کانٹریکٹ پرفارم کرنے کا وقت آئے، یعنی اس کو پارٹیز کمپیل کرے پرفارم کے لیے یا کورٹ اس کو آرڈر کرے اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے، تو وہ بندہ اس اگلی پارٹی کو پرفیکٹ ٹائٹل ٹرانسفر نہ کر سکے، یعنی اس کی پراپرٹی میں ریزنیبل ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں، تو وہ بندہ بھی اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اے کی پوزیشن میں ایک لینڈ ہے اور اے اس لینڈ کو زیڈ کو سیل کرنے کا کانٹریکٹ کرتا ہے۔ انکوائری میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زمین اے کے قبضے میں ہے یہ اصل بی کی ہے اور بی کا اے لیگل ہیئر ہے، یعنی بی اس کا باپ ہے اور اے اس کا بیٹا ہے، یعنی لیگل ہیئر ہے۔ اور فردر پتہ چلتا ہے کہ جو یہ پراپرٹی بی کی ہے، بی کئی سال پہلے یہ ملک چھوڑ چکا ہے اور اے کا یہ بلیو ہے کہ وہ مر چکا ہے بی، اب یہ پراپرٹی میری ہے، لیکن اس کے مرنے کا کوئی سفیشینٹ پروف نہیں ہے، تو یہاں پر اے زیڈ کے خلاف اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا، یعنی زیڈ کو انفورس نہیں کر سکتا۔ یعنی سمپلی اس میں یہ کہتا ہے اگر کوئی ایسا بندہ جو یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی اس کی ہے، اس کا اس میں پرفیکٹ ٹائٹل ہے، لیکن جب کانٹریکٹ فلفل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس پراپرٹی میں ریزنیبل ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں اور وہ اس پرچیزر کو پرفیکٹ ٹائٹل ٹرانسفر نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص بھی اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ اگزامپل دیا گیا، اے اور زیڈ کے بیچ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، اے جو ہے زیڈ کو ایک سرٹین پراپرٹی سیل کرنے کا کانٹریکٹ کرتا ہے اور انکوائری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زمین اے کے قبضے میں ہے وہ اصل بی کی ہے اور بی اے کا باپ ہے اور اے اس کا لیگل ہیئر ہے بی کا، یعنی بیٹا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی لیگل ہیئر ہے۔ اور فردر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بی ہے جس کی اصل پراپرٹی ہے وہ کئی سال پہلے ملک چھوڑ چکا ہے اور ایک کا یہ بلیو ہے کہ وہ ملک بھی چھوڑ چکا ہے اور وہ مر چکا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد یہ میری پراپرٹی ہے، لیکن اس کے مرنے کا کوئی سفیشینٹ پروف نہیں ہے کہ وہ مر چکا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اے زیڈ سے کانٹریکٹ کرتا ہے سیل کرنے کا اور بعد میں بی آ جاتا ہے کیونکہ اس کے مرنے کا سفیشینٹ پروف نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری کنسنٹ کے بنا آپ نے کیسے سیل کر دی، تو اس ٹائپ کے کانٹریکٹ میں اے جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا، زیڈ کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کر سکتا۔ اور سی میں کہتا ہے who previously to entering into the contract has made a settlement though not founded on any valuable consideration of the subject matter of the contract۔ سی میں کہتا ہے کہ ایسا سیلر جس نے کوئی ایسا کانٹریکٹ بنایا ہے سیل کرنے کا اور اس کانٹریکٹ سیل کرنے سے پہلے بھی اس نے سیٹلمنٹ کی ہے اس پراپرٹی کی، جس سبجیکٹ میٹر پہ وہ جو پراپرٹی وہ سیل کر رہا ہے اس پراپرٹی کی اس نے آلریڈی سیٹلمنٹ کر چکا ہے اور بعد میں اس پراپرٹی کو سیل کر رہا ہے، تو اس ٹائپ کا سیلر بھی اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، جو ایک پراپرٹی ہے اے کی اور اے نے نیچرل لو اور افیکشن کے بنیاد پہ وہ پراپرٹی اپنے برادرز کو ٹرانسفر کر دی، ان کی سیٹلمنٹ بنا دی اور بعد میں وہی پراپرٹی اے جو ہے کسی اسٹرینجر کو سیل کرنے کا کانٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر اسٹرینجر اس سے وہ پراپرٹی نہیں خریدتا یا انکار کر دیتا ہے تو اے یہاں پر اس کو اسٹرینجر کو اسپیسیفکلی انفورس نہیں کر سکتا یا اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اے جو ہے یہاں پر سیٹلمنٹ کو اوور رائڈ کر رہا ہے، یعنی جو اس نے سیٹلمنٹ کی تھی اس کو بریک کر رہا ہے اور اس پراپرٹی پہ جس کا انٹرسٹ بن رہا ہے ان کو پریجوڈس کر رہا ہے، یعنی ان کے خلاف تسبی فیصلہ دے رہا ہے، تو اس ٹائپ کے کانٹریکٹ میں بھی وہ سیلر اسپیسیفک پرفارمنس حاصل نہیں کر سکتا جس نے اس پراپرٹی کی آلریڈی سیٹلمنٹ کر دی ہے۔ اس میں بھی بریکٹ میں یہ لکھا ہے دو ناٹ فاؤنڈیڈ آن ویلیوبل کنسیڈریشن، جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ ویلیوبل کنسیڈریشن پہ نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کے بدلے پیسے نہیں لیے گئے تھے، جیسے لو اور افیکشن کے بنیاد پہ کوئی چیز دی جائے یا پھر گفٹ میں کوئی چیز دی جائے تو اس کے بدلے پیسے نہیں لیے جا سکتے، وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ وداؤٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے نوٹس چاہیے تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پہ کلک کر کے نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کے لا اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے اس گروپ میں یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، یہ پرسنل ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ختم۔ اگر آپ کو لا کے ریگارڈنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ ٹاپک لکھ کے ساتھ میں LSP لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیوز مل جائیں گی، جس سے آپ اپنا ایزیلی کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر سبجیکٹ کی الگ سے پلے لسٹ مل جائے گی، جہاں پر اس سبجیکٹ کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو۔